اللہ سے کرنے والا انسان بن جائے، اسی کو روزے کے متعلق بھی فرمایا کسی والے کی اسلام و کما کسی والے کہ میں نے تم پر روزے کو فرض کیا تاکہ تمہارے اندر اللہ رب العزت سے ڈرنے کا مقصد پرہیزگاری کرو۔ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا انسان بن جائے نماز کے ذریعے اور روزے کے، اور اللہ رب العزت نے متقین کی صفت خود بیان کی، اور جس حدیث کی میں نے تلاوت کی اس حدیث کے اندر منافقین کی صفت بیان کی، تو نبی نے منافقین کی صفت بیان کی اور اللہ رب العزت نے متقین کی صفت بیان کی۔ کہ ڈرنے والا اللہ رب العزت سے کون خود فرمایا مدل مستقین الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ اللہ رب العزت کی چیزوں پر، جو چیز غیب میں ہے ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کو یکتائی کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کبھی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسے مانتے ہیں اپنی ذات سے بھی، عمل سے بھی اور قول و فعل سے۔ آگے فرمایا مدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامہ صلاۃ کا لفظ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرنے والے، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنے والے بن جائے، اس طریقے سے کہ نماز ان کی زندگی کے اندر اس طریقے سے پیوست ہو جائے کہ گویا کہ اللہ رب العزت ان کے سامنے ہے، کہ جس طریقے سے انسان دنیا کے اندر کسی سے اپنے بڑے سے غلط عمل کرنے پر ڈرتا ہے کہ اس کے سامنے میرا کوئی اچھا عمل، بیکار عمل اس کے سامنے نہ جائے، اسی طریقے سے انسان دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے اس طریقے سے ہو جائے کہ گویا کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت پیدا ہوتا ہے، یہ پرہیزگاری کا تقوی، ڈرنے والے لوگوں کا اللہ رب العزت بیان کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ صفتیں اللہ رب العزت نے بیان کی، تقریر نہیں کرتے، تھوڑی سی بات بتا دیں گے۔ اور یہ دور منافقت کا دور ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ہے، اس کی زندگی کے اندر نفاق ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نماز کے اندر سستی بنے، نماز کے اندر سستی پیدا ہو جائے، یہ منافقین کی صفت آئے۔ سستی کس طریقے سے کہ نماز کھڑی ہے، کنارے کھڑا بیٹھ کر بیٹھا ہے، نماز پڑھنے والا تو نہیں، سیدھا باقی ہے، اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا کہ ہم تو نماز پڑھیں گے نہیں، اس کو جو کرنا ہے کر لو، اللہ رب العزت اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کے متعلق اللہ رسول نے فرمایا کہ بندہ قاموا إلى الصلاة قاموا كسالىٰ، کہ مسجد میں آنے کے بعد، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کے بعد سستی پیدا کرے اپنی زندگی کے اندر، اپنے عمل کے اندر، تو یہ لوگ نفاق کے اندر رہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اس سے آگے فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ کسی چیز کا عہد و پیمان کر لیں، کسی چیز سے لینے دینے کا معاملہ کر لیں تو اس کے اندر خلاف ورزی کرے، کہ اس میں سب سے پہلے عہد و پیمان ہم نے کیا اللہ رب العزت سے، کہ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور تمام انسانوں کو عہد الگ کے اندر پیدا کیا، تو ہم نے وہاں سے اللہ رب العزت ہم سے سوال کیا تھا ربکم، تو ہم نے بیک وقت زبان کہا تھا قالوا بلا ربنا عہدنا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اور اپنے غلام ہونے کا ہم نے اقرار کیا، لیکن ہم عہد و اپنے پیمان میں چھوٹے ہیں، مخالف ہیں اللہ رب العزت کے قول و فعل کے اور اپنے عمل کے، لہذا معلوم ہوا کہ ہمارے اندر نفاق ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا اللہ رب نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب کسی سے لڑائی ہو جائے تو وہ گالم گلوچ ہوتا ہے، گالی دے دینا، یہ اتنی چیزیں نفاق کی فرمائی۔ اور اس کے متعلق قرآن کے اندر فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں،
تو اب یہ دونوں چیزیں اگر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور کرنے کے لیے کیا ہے کہ جو احکام اللہ رب العزت نے نافذ کیے ہیں ان احکام سے مکمل پاسداری، مکمل پابندی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے بھی ہم نے قرآن کریم کو مکمل طریقے سے تراویح کے اندر سنا ہے، اب یہ مکمل تراویح ہماری اس کے بعد بھی ہو، اس کے بعد بھی ہو، ایسا نہیں کہ قرآن ختم ہو گیا تو ہماری تراویح ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، چیزیں ختم ہو گئی۔ اور دوسری چیز کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے اندر علم آئے۔ جب تک ہمارے اندر علم نہیں آئے گا اس وقت تک ہمیں نفاق بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم نہیں ہوگا، اور علم نام ہے اللہ رب العزت کو پہچان لینے کا نام ہے۔ عاجز بننا، کیفیت بننا، یہ سب چیزیں فن اس کے ذریعے انسان دنیا کما سکتا ہے، اور علم نام ہے اللہ رب العزت کو پہچاننا۔ تو علم جو ہے مدرسے کے اندر بھی حاصل ہوگا، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کو مضبوط کریں اور اپنے گھر کے اندر جو بچے ہیں ہم مدارس کے اندر ڈالیں۔ یہ چند مختصر کی بات تھی، آپ کا سامنے ہونے کے دوبارہ اپنی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی کہتے تھا مقصد یہ کتنا ہے میرا ریل میں کچھ دعوت تبلیغ کے لائن میں فرماتے ہیں کہ علم ایک روشنی ہے اور عمل راستہ ہے، اور یہ علم جو ہے ہاں حاصل ہوگا مدرسہ فرمایا، اور کچھ نیک لوگوں کو صحبت میں جانے سے معلوم ہوگا، اللہ والوں سے تعلق رکھنے سے معلوم ہوگا، رکھنے سے معلوم ہوگا، ملنے سے معلوم ہوگا۔ اور یہ کہاں سے جیسے مسلمان ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والمصدقین والمصدقات والخاشعين والخاشعات والحافظين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایمان لانے والے مرد مسلمان، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، قناعت کرنے والے مرد، قناعت کرنے والی عورتیں، خشوع خضوع کرنے والے مرد، خشوع خضوع کرنے والے عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے اللہ کے ذکر کثرت کرنے والے مرد، اللہ کے ذکر کثرت کرنے والی عورتیں، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ویسے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مغفرت، وعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما، اور بہترین اجر کے لیے۔ ہم لوگ مومن کیسے بنے، مومن ہماری بچی کیسے بنے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیا، سب کچھ دیا۔ ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقع مسلم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کبھی فاقدہ ہے چار روٹی بھر کے ان کا سادہ سو بنائے، ایک روٹی جو ہے میرے پاس، ایک روٹی جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیے، ایک روٹی حسن کے دے دیے، ایک روٹی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی، ایک روٹی ان کے حصے میں تھا، ایک روٹی بیٹیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آیا تو سوچتے ہیں کہ ابا کیا حال ہوگا۔ آدھی روٹی کھا لی، آدھی کو چھپا کے لے کے ابا کے پاس لے جاتی۔
بس بلائے گئی اور پیش کیے. ایک واقعی ایسی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ کا تو نعمت بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، لیکن اللہ نے جو بیٹی والا انعام فرمایا اسی لیے فرمایا کہ جو اپنے بچیوں کو پڑھایا، پوشن پالن کیا، شادی کیا، ان کے ہاتھ میرے ہاتھ کی مذہب سب ایک ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ. یہ بیٹیوں کا اجر ہے. اسی طرح سے واقعہ ہے کہ جو ہے لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکے سے شادی ہوا، دونوں کو شادی ہونے کے بعد سے اپنے گھر آئے لوگ. لڑکے نے کہا کہ کوئی آئے، کوئی دروازہ کھٹائے، ابا ابا کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، اس کو کھولنا نہیں ہے 10-11 بجے دن تک. اس کے بعد ایسا اللہ کی مرضی کی لڑکے کے باپ ہی سب سے پہلے پہنچ گیا 8 بجے. دروازہ کھٹکھٹاتا رہ گیا. نیچے سے دیکھنے والا تھا، دیکھ رہا تھا، وہ چوہانی میں لگا رہتا ہے، وہ نظر آتا ہے باہر کے سامنے. نہیں کھولا اور کھٹا کے چلا گیا. 1 گھنٹہ کے بعد بیٹی کا باپ آیا، اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا. کھٹکھٹانے کے بعد سے پریشان ہو گیا. اب جو ہے معاہدہ کے تحت تھا کہ نہیں کھولنا ہے. بچی جو ہے رونے لگی. اس کے بعد سے شوہر نے کہا کیا بات ہے؟ دروازے کے معاملے یہ تو معاہدہ ہے. تو اس نے کہا کہ کھول دو دروازہ، میرے طرف سے حکم ہے. دروازہ کھول دیے. بچے آیا، بچی کے باپ، اور اس نے آگے دروازہ کیا تو چلا گیا. اس کے بعد سے وقت گزرا، اس کے لیے 2 لڑکے پیدا ہوئے. ہر لڑکوں کے بعد سے جو ہے ایک کم سے کم 100-150 آدمی کو دعوت دے کر کے کو کھلاتا تھا. 200 آدمی کی دعوت دے کھلاتا تھا. 150 یا 200 ایسے کھانے کے. دونوں دعوت حقیقہ کیا. پھر تیسری مرتبہ ایک بچی پیدا ہوئی. بچی پیدا ہوئی تو اس کے لیے اس نے یہ ڈبل لوگوں کو دعوت دیا. یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ بچی کے لیے کہ ہمارے لیے دروازہ کھولے گی، لڑکا نہیں کھولے گا. یہ اللہ کا بہت بڑا نعمت ہے بچی. کے لوگ بچی سے نفرت کرتے ہیں. یہ سب باتیں ہیں. آج کل ہمارے سامنے جو نماز روزہ جو ہے، کتنا کثرت سے ذکر کر لیں، کتنا قرآن پڑھ لیں، کتنا کچھ کر لیں، سن لو، لیکن جھوٹ بولے تو سب جو ختم. تھوڑے ہی قرآن پڑھے، تھوڑے ہی ذکر کرے، تھوڑے درود شریف پڑھے، لیکن جھوٹ نہ بولیں، گالی نہ دیں، دوسرے کے عیب نہ دیکھا کریں، دوسری عورتوں کی شکایت نہ کیا کریں. سارا روزہ تراویح سب پتا. ایک تراویح کے سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکی دیتا ہے. کتنا دیتا ہے؟ تم لوگ ہے 20 رکعت پڑے ہو تو کتنا سجدہ ہوا؟ 20 دونوں 40 رکعت، 40 سجدے ہوئے. ہر رکعت پر اللہ تعالیٰ رکعت پر کتنا دیتا ہے؟ ثواب 1500 نیکی کا. تو 40 دیر ہے، کتنا ہوا؟ 60,000 نیکی خالی سیدھے پر. اور پڑھنے پر قرآن سے کیا ملتا ہے وہ تو اللہ ہی تعالیٰ اپنے فضل سے جانتا ہے. اتنا بہتر برکت والے چیز کر کے تم لوگ گزار ختم کر دو، کیسے کام چلے گا؟ تو اس کے پرہیز کرنا ضروری ہے، وقت گزارنا ضروری ہے. باقی ٹائم میں بھی ابھی جو تراویح جو انشاءاللہ 29-30 تک چلے گا، یہاں پر آگے پڑھتے ہیں، اپنا پڑھتے رہنا انشاءاللہ. بہرحال تو یہ جو ہے بھائی، ہم لوگ جب جتنے بھی ہے اپنے گناہ سے خیال کرنا، اللہ سے رونا. یہ تو برکت والے مہینہ ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یا صحیح سے رہو بابو.
ऐसे ही तरीके से दबाएं बदल में तेजी से के साथ तो शरीफ आप लोग पढ़ते रहो इस गीत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नहीं याद है जिनके ज़बान याद हो पढ़े तो उसकी तेजी से उधर से निकल जाओ उधर से चल जाओ
ولم يلد لنا خلقنا وضرب لنا ما خلقنا فيها خلقه قال إني حزن إذا رجعني قل يوحي الذي موسى أول مرة قل يوحي الذي موسى أول مرة قل الذي لا يؤمن بلى ويقول الله فلا إنما هو الجهاد بين أن يقتل ويكون ويكون سبحان الذي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا. جو اس کو یاد کر لے اللہ تعالیٰ کے 99 نام اس کو جنت میں جائے گا. اسماء الحسنہ کو پڑھ کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. اسماء الحسنہ اللہ کے 99 نام کو پڑھ کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی پڑھ لیا جا. بسم اللہ الرحمن واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابل الباسط الخافض الرافع المجيد المذل السمیع البصیر الحکیم عبد اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت العجیب الجلیل حسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التوال المنعم المنتفع النفوع الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام الرب المقسط والجامع الغني المغني المطيع المعين نار ناس نور هادي بديع الباقي واسع الرشيد الصبور. بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباد الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل من له مقدر أنزلهم وقدر المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافية وصل على محمد وارضي عني إذا لا تسقط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه آداء. وآت محمدا الوسيلة والمقام المحمود الذي وجه عنا ما هو أهله وجه أفضل ما جزيت نبيا عنه قومه ورسولا أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد معه. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معه صلاة الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي. الصلاة والسلام التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلاة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلاة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله.
السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بسم اللہ وباللہ التحیات للہ والصلوات للہ الصلوات والطیبات. والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسألہ اللہ الجنہ جنت واعوذ باللہ من النار. اللہ تحیات للہ زاکیات للہ طیبات الصلاۃ للہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بسم اللہ وباللہ خیر الاسماء التحیات الطیبات الصلاۃ للہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہم اغفر لی وحدنی. التحیات الطیبات الصلاۃ الملک للہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام بسم اللہ والتحیات للہ الصلاۃ للہ الصلوات للہ الزاکیات للہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. شہدت ان لا الہ الا اللہ وشہدت ان محمد رسول اللہ. التحیات الطیبات الصلاۃ الزاکیات للہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. التحیات الطیبات الصلاۃ الزاکیات للہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. التحیات الصلوات للہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد التحیات للہ الصلوات الطیبات. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات ملک للہ التحیات مبارکات الصلاۃ للہ الصلاۃ الطیبات للہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک منہ نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان علیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وتصرفنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. دعا کرو اللہ تعالیٰ کو کرو شریک کرو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. للإمام الله لا إله إلا الحي القيوم. للإمام الله لا إله إلا الحي القيوم. للإمام الله لا إله إلا الحي القيوم. وأنت الوجه للحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذي القوة المتين يا راحم مساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك دينا قيما وأسألك عافية من كل بلية وأسألك دوام العافية وأسألك شكرا على العافية وأسألك غنى عن الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رزقا طيبا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رزقا طيبا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رزقا طيبا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله اللهم إن لا علم لا ينفع ولا قلب لا نفس ونفس لا تصبر الہ العالمین ایسا علم سے بچا کر دے یا الہ العالمین جو نفع نہ دے اس سے بچا دیجیے اپنے قلب کو میرے قلب کے دل اپنے دین کے لیے لگا دیجیے اور اللہ تعالیٰ اور عمل جو کر لیجیے کرا لیجیے جو پسند کرتے ہوں کہ الہ العالمین وہاں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الہ العالمین ہم خطا وار ہے اے اللہ ہم سیاہ کار ہے اے اللہ العالمین ہم مجرم ہے جرم عظیم کو معاف فرما حق کو عام فرما باطل کو پاک پاک فرما تمام عالم دینی ادارے کو نصرت مدد فرما اے اللہ العالمین دینی ادارے کو نصرت مدد فرما دینی نازش کو نصرت مدد فرما دینی مراکز ہر چیز کو مدد فرما عسکرین سے شروع سے حفاظت فرما عاطفوں سے حسد سے فرما حسد سے حفاظت فرما اے اللہ العالمین بزرگوں کو بزرگ سے حفاظت فرما اے اللہ العالمین یا الہ العالمین تمام دنیا میں جو کام چل رہے ہیں دین کے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اے الہ العالمین کفار کے ہر وقت نگاہ لگا ہوا ہے دین کے دشمن کو ہر وقت نگاہ لگا ہے اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے دین کے تو ہی حفاظت کرنے والا اے الہ العالمین تو اپنے قرآن کو تو ذمہ لے لیا ہے حفاظت کا اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے حفاظت کرے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے الہ العالمین تو اپنے فضل و قرآن کی حفاظت کرے گا اے الہ العالمین جو تیرے بندے حافظ ہو گئے ہیں ان کو اپنے پھر فرماتے الہ العالمین فی قلوب اولیاءہم قرآن کی حفاظت کرے اپنے دوستوں کے سینے میں اے الہ العالمین جو تیرے بندے حفظ کر لیے ہیں الہ العالمین قرآن کی یاد کیے ہیں قرآن کو سنائے یا قرآن کو پڑھے الہ العالمین جب تیرے کلام سے یہ دوست ہے فی قلوب اولیاءہم اپنے دوستوں کے ذریعے میں حفاظت فرمائیں گے کہ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تمام حفاظ علماء کے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنے احسان کے مطابق کو بہتر بدل عطا فرما اے العالمین ہم گنہگاروں کو اپنے فضل سے بہتر بدل عطا فرما ماہ مبارک کا رسانی کی توفیق عطا فرما ماہ مبارک میں ہم سے نکاحیں گے اے الہ العالمین ہمارے نہ نکاحیں کنٹرول میں نہ زبان کنٹرول میں نہ میرا عمل کنٹرول میں نہ کان کنٹرول میں نہ پیر نہ کنٹرول اے الہ العالمین میرے روزہ کا حال کیا ہوگا نماز کا حال کیا ہوگا یہ ایسا ہوگا کہ بندے جو پڑھتے ہیں نماز دونوں طرف فرشتے لگے رہتے ہیں اگر قبول ہوتا تو اللہ کے سامنے لے کر ڈائریکٹ جاتے ہیں الہ العالمین میرے نماز کو اگر نہیں ہوتا تو وہی منہ پر مار دیا جاتا ہے اے اللہ العالمین ہمارے روزہ کا ایسا نماز کا ایسا بنا دے کہ تیرے اللہ یا اللہ تیرے اپنے مقبول بندے یا اللہ تو فرشتے جو ہیں میرے اللہ کے سامنے اللہ العالمین میرا مال کو لے کے جائے یا اللہ العالمین ہمارے بزرگوں نے جس طرح کی نماز پڑھی ویسے نماز کی توفیق عطا فرمایا حضرت مولانا ابھی نہیں ساتھ فرمایا دعا کیا کہ انتعبد اللہ کا انہ تراکو فإن لم تکن تراہ انہ یراک اے اللہ العالمین جو دعا کے لیے نماز کے لیے فرمایا کہ اللہ العالمین
ایسا نماز پڑھو جو کہ تم کو اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو ایسا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ العالمین بزرگ سیدھا کرتا ہے. یہ اللہ العالمین کو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. یہ اللہ العالمین تو ہی پاکی بیان کرتا ہے اور تو اپنے سب سے قریب کو قبول فرماتا ہے. یہ اللہ العالمین، یہ اللہ العالمین اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. ہم تو دیکھنے میں نیک میں، دیکھنے میں تو کہنے میں تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بہت ہی گندے ہیں. کہنے میں تو تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں. کہنے سے تو تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں. یہ اللہ العالمین ہمارے گندگی کو نکل کر ختم کر دیجیے. ہمارے ظاہری گندگی کو ختم فرما، ہمارے باطنی گندگی ختم فرما، ہمارے نگاہی گندگی ختم فرما، ہمارے زبانی گندگی ختم فرما، ہمارے ماحولی گندگی کو ختم فرما، ہمارے اندر جتنے حق اور بغض ہے ان کو ختم فرما. اے اللہ العالمین اپنے محبوب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ العالمین تیرا بندہ اگر سنت کے مطابق استنجا تک کرتا ہے اللہ العالمین تو مقبول ہے، اور سنت کے خلاف کتنا ہو کام کرتا ہے، نماز پڑھتا وہ بیکار ہے. اللہ العالمین وہ مردود ہے. اے اللہ العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما، سنت کو سمجھنے کی توفیق فرما، سنت والا اپنے بزرگوں سے پوچھ کے زندگی گزارنے کی توفیق فرما. اے اللہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. قرآن یہ اللہ العالمین تیرا فضل ہے، تو نے دیا ہے. اے اللہ العالمین اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ العالمین ہمارے گناہ سے تو کوئی حد نہیں، آپ تیرا رحمت کا تو میرے گناہ تو بے شک بہت ہے. اے اللہ العالمین میرے گناہ سے تو تمام ذریعہ سب بھر چکے ہیں. اے اللہ العالمین تیرے فضل کا تو کوئی حد نہیں. اے اللہ العالمین تیرے فضل کا تو کوئی حد نہیں. اے اللہ العالمین تیرے فضل کوئی نہیں حد نہیں. اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ العالمین دین کے اجالے میں، رات میں اندھیری میں اللہ العالمین جو گناہ کیے اعلانیہ یا چھپے، اللہ العالمین سب کو معاف فرما دیجیے. ہمارے عیب کو تو جانتا ہے. اے اللہ العالمین تو نے جیسے ستاری کے معاملہ کیا چھپا کر رکھا ہے، اللہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہ کو معاف فرما دیے. میدان محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما لیجیے. ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمارے بزرگ تمام جو ہے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ العالمین ان کے دعا میں ہم کو شرکت عطا فرما دیجیے. میرے مرشد و مولائی حضرت مولانا صدیق احمد بادی نور اللہ مرکزہ بھی قبر کو نور سے بھر دیجیے. تمام ہمارے بزرگوں کو قبر سے نور بھر دیجیے. ثانوی سلسلہ تمام چاروں سلسلے کے بزرگوں کو قبر سے نور سے بھر دیجیے، قبر کو نور سے بھر دیجیے. ہر ایک اپنے فتح نشان کے برابر بہتر عطا فرما دیجیے. ان سب بزرگوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یہ اللہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. یہ اللہ العالمین لوگوں نے دنیا کے لیے کہا، تمام لوگ کہتے ہیں جن نے دعا کے لیے کہا، جن کے ادارہ کیا یا جن کے حق ہے. اللہ العالمین ہم کو ہر ایک کی جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ العالمین میرے حقیقت کو کوئی جانتا نہیں، اگر حقیقت کو جان جائے تو مجھ پر تھوک مار دیں. اے اللہ العالمین تو حقیقت کو جانتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اور جن لوگوں نے جس نیت سے کہا ہے اللہ العالمین کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ العالمین تیرے نیک بندے بھی اس میں ہیں، تیرے بزرگ بندے ہیں اللہ العالمین جن کے داڑھی سفید کہتے ہیں، ساری سفید تو کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے. اللہ العالمین ہمارے گناہ کو معاف کر دیجیے. وہی اللہ العالمین معصوم بچے ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ اللہ العالمین معصوم بچے پر ہم فرما لیجیے، ان کے گناہوں کو قبول فرما دیجیے، ہم سبوں گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ العالمین یہ زمانے ہیں جو کہ نیک لوگ ہیں اللہ العالمین، ان لوگوں کے دعاؤں کے ہاتھ کو لاز رکھ لیجیے، اپنی دعا میں سب کو قبول فرما لیجیے. کہ ماں بہنیں تمام بیٹھی ہے اللہ العالمین، تو ہی جانتا ہے تیرے نظر میں کون کیا ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر تجھے کیا خبر کون ہے، تو لے جائیں گے اعمال محشر کے دن، پتا چلے گا کہ چھوٹا کھڑا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر تجھے کیا خبر کہ کیا کون ہے، تو لے جائیں گے اعمال محشر کے دن.
پتہ چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، پتہ چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے لالا دنیا کے سامنے تو اپنے منہ سے کہتے اللہ ہمارے تو جتنے کام ہے سر ریا کا ہے، اللہ نے مسجدوں کے کام بھی ریا ہے، حرامات کے بعد ریا ہے، نماز میں بھی ریا ہے۔ اللہ حلال اپنے فضل و کرم سے اپنے بندے کو قبول کرنے والے نماز کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور صحیح نماز کی توفیق عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ العالمین معاف کر دیجیے، اے اللہ العالمین معاف فرما دیجیے، اے اللہ العالمین معاف فرما دیجیے۔ کیا مجھ پہ نظر نہ ڈالی جائے گی؟ کیا میری فریاد کھالی جائے گی؟ اے اللہ العالمین کیا مجھ پہ نظر نہ ڈالی جائے گی؟ کیا میری فریاد کھالی جائے گی؟ کیا مجھ پہ نظر نہ ڈالی جائے گی؟ کیا میری فریاد کھالی جائے گی؟ اے اللہ تیرے ایک نظر کی تو بات ہے، میری زندگی کے سوال ہے، تیرے ایک نظر کی تو بات ہے، میری زندگی کی سوال ہے، تیرے ایک نظر کی تو بات ہے، میری زندگی کے سوال۔ اے اللہ تو اپنی کرم والا نگاہ دکھا دیکھ لیجیے، اپنے رحم والا نگاہ سے دیکھ لیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے بندے گناہ بھائیوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے مجرموں کے جو دعا قبول فرما دیجیے، تمام مسلمان کو اپنی نگاہ کرم سے دیکھ لیجیے۔ اے اللہ العالمین سے گناہوں کو معاف کر دیجیے، تیرے فضل کرم سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دھتکار دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، تو دھتکار دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ العالمین فضل فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے۔ ہمارے عمل تو کس کام کے نہیں، ہمارا عمل تو کسی کام کے نہیں، تیرے فضل سے ہی تو سب کچھ ہوگا۔ اے اللہ فضل سے میرا خطا زیادہ ہے یا تیرے کرم، اے کریم اشارہ کر کے بتا دیجیے، میرا خطا زیادہ ہے یا تیرے کرم، اے کریم اشارہ کر کے بتا دیجیے، میرا خطا زیادہ ہے یا تیرے کرم، اے کریم اشارہ کر کے بتا دیجیے۔ اے العالمین ہمارا خطا کا تو حد ہے، تیرے کم کرم کے کوئی حد نہیں۔ اے العالمین اپنے فضل سے، اپنے فضل کرم سے، شان رحیمی شان کریمی سے ہم سبوں گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سبوں قائبوں کو معاف فرما دیجیے، صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ العالمین تیرا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ قرآن شریف کو جو پڑھا گیا، جو تیرے بندے بندیوں نے قرآن کے پڑھے، اے اللہ العالمین جو تمہارا ایک دعا قبول کرتا ہے، اے اللہ العالمین ہر جگہ ایک دعا کو قبول فرما لیجیے، ہم سبوں کو مغفرت فرما دیجیے۔ دنیا دار اے اللہ العالمین اپنے خیر اپنے فضائن غیر سے اس ادارے کا ضرورت کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ العالمین مرکز تحفیظ القرآن کا ہر بلا سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ العالمین مسجد معراج المومنین کے اللہ العالمین اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ العالمین ہر چیزوں کا حسد سے بتا دیجیے، ہر بلا سے حفاظت فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ العالمین جو کلام پڑھا گیا دین میں رات میں کوتاہی اس سے معاف فرما دیجیے، جو چھوٹے اس کے معاف فرما دیجیے، جو اس کے کوتاہی ہوئی معاف فرما دیجیے، جو قرآن کے ادب جو قرآن کے اللہ العالمین جو حق ادا نہ ہو سکا تو معاف فرما دیجیے، اپنے فضل کرم سے قبول فرما لیجیے۔ تیرے بندیوں نہ بندوں نے جو پڑھے وہ قبول فرما لیجیے، آج اپنے فضل کرم سے قبول فرما لیجیے۔ جو پڑھا گیا اس قرآن جو پڑھا گیا اس کے ثواب حضور پاک علیہ السلام کے صدقے سے انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، شہدائے کرام، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، تمام شہداء، تمام صحابہ، تابعین، طب تابعین، امام مجتہدین، تمام بزرگان دین، چاروں سلسلے کے بزرگ نقشبندی سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، اے اللہ العالمین ہر ایک بزرگوں کے روح پاک پر پہنچے ہر ایک کے چاہے اپنے شان کے مطابق ان کے دار کو بلند فرما دیجیے۔ معاذ اپنے فضل تمام امت مسلمہ کو مہد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اماں ابا کے اللہ العالمین تمام مسلمانوں کے اللہ العالمین روح پاک کو معاف فرما دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ العالمین تیرے بندے نے قرآن پڑھی، اس کے اللہ تعالی اپنے رضا کے لیے قبول فرما لیجیے، رضا کے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم سب ہمارے بچوں کے دین کے ستارے بنا، ہمارے نوجوانوں کے دین سوائی کو سپاہی بنا، آنے والے کی محنت قبول فرما۔
جانے والے کی محنت قبول فرما، ہر قسم کے بلا سے حفاظت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، حاسدوں کا حسد سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، تو ہمارے عیب کی تو ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر ظالم مسلط کرتا ہے بادشاہ کے الہ العالمین، ہمارے گناہ کو معاف کر دیجیے، اگر پر کر لیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ رب نغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یقوم الحساب، رب نغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یقوم الحساب، رب نغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ووسيلة شفيع المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله۔